السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، سوچ رہی ہوں کہ آج کون سا سوال اور جواب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو، کتاب کہے فقیر، میرے ہاتھ میں ہے جناب یہ کتاب۔ کل کا سوال آپ کو کیسا لگا؟ کنسنٹریشن کے حوالے سے تھا کہ عبادت میں یکسوئی کیسے پیدا کی جائے، اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو کنسنٹریشن خود بخود آ جائے گی۔ کنسنٹریشن کے لیے جو ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ایک لمحے کے لیے پہلے سوچیں کہ رب کے سامنے میں موجود ہوں اور اس کے سامنے اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں، تو پھر وہ ایک کنسنٹریشن خود بخود آ جاتی ہے۔ آج کا سوال، عشق اور محبت، کیا یہ دو مختلف جذبے ہیں؟ جناب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عشق محبت سے اگلا درجہ ہے۔ اللہ کے عشق میں انسان اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب اس سے بھی پہلے وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ محبت کرنے والا اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ میرے محبوب کی پسند کیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد وہ محبوب کی پسند کو پورا کرتا ہے۔ مجذوب بھی کبھی اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ رب کی محبت میں اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے کہ اپنی ہستی ہی کھو دیتا ہے۔ جناب یہ جو سوال تھا، یہ مکمل سوال یہ ہے کہ کیا عشق اور محبت دو مختلف جذبے ہیں، نیز سالک اور مجذوب کے درجات میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ صاحب اسی جواب کو یوں کنٹینیو فرماتے ہیں کہ سالک کا مقام مجذوب سے اونچا ہے کیونکہ وہ بقائمی ہوش و حواس کاروبار دنیا میں ملوث ہے، جس کی بنا پر دنیاوی علائشیں اور ترغیبات اسے مسلسل اللہ کی راہ سے ہٹانے میں لگی رہتی ہیں۔ وہ ساری عمر برائی سے لڑتا رہتا ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ اسی لیے سالک کو مجذوب پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ سالک اللہ کی محبت میں گم رہتے ہیں لیکن ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہوتے اور مجذوب کے مقام سے افضل ہیں۔ ایک قسم ان سالک حضرات کی بھی ہے جنہوں نے ترک دنیا کر کے اللہ کو حاصل کیا اور اللہ کے ہو گئے۔ ان کی نسبت ان اولیاء کرام کو اول و افضل گنا جائے گا جنہوں نے ترک دنیا کی بجائے دنیا میں رہتے ہوئے فرائض کی ادائیگی بھی کی اور رب کی راہ پر بھی چلے اور ولایت کے درجے پر پہنچ گئے۔ یہ تین مختلف درجے ہیں جن پر مجذوب نچلے درجے پر ہے، لیکن اس کی بات فوراً پوری ہوتی ہے کیونکہ وہ دوئی کے مقام سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، ایک تو شاہ صاحب نے بتایا کہ عشق جو ہے یہ محبت سے اگلا درجہ ہے۔ پہلے انسان اللہ سے محبت کرے گا اور اس کے بعد وہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہوگا، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے محبوب کو پسند کیا ہے، اور جو پسند ہے میرے محبوب کو وہ کسی طرح سے میں پورا کر دوں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مجذوب ہے وہ اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کی بھی پابندی کر رہا ہوتا ہے، لیکن شروع میں وہ ایسا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ رب کی محبت میں اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے جو مجذوب ہے کہ وہ اپنی ہستی ہی کھو دیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ ہے مجذوب۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو سالک ہے وہ مجذوب سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بلند مقام ہے اس کا، کیونکہ وہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ ساری عمر اپنے نفس سے لڑتا ہے، جو دنیاوی ترغیبات ہیں، علائشیں ہیں، ان سب سے لڑتا ہے، منہ موڑتا ہے ترغیبات سے اور اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ جو مجذوب ہے
وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں یہ سارے چیلنجز نہیں آتے، لیکن سالک کی زندگی میں بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں، اسی لیے سالک کا مقام مجذوب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سالک حضرات میں بھی ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جو بعض اوقات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کے جو سالک ہیں، جو کنارہ کشی دنیا سے نہیں کرتے، جو ترک دنیا نہیں کرتے، وہ ان سالکین میں زیادہ افضل ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے سارے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور رب کی راہ پہ چلتے ہیں اور ولایت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو اگلی بات ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور شاہ صاحب اس بارے میں فرماتے بھی ہیں بارہا کہ کبھی جب کوئی مجذوب مل جائے تو کوشش کریں کہ اس سے فاصلے پہ رہیں، کیونکہ اس کے منہ سے جو نکل جاتا ہے، وہ جو بات کہہ دیتا ہے، چونکہ وہ یکجائی کے مقام پہ ہوتا ہے، وہ دوئی کے مقام سے نکل چکا ہوتا ہے، تو اسے دور رہیں، کیونکہ اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ عموماً پوری ہو جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اس وقت کسی اور کیفیت میں ہو اور کوئی ایسی بات کہہ دے اور آپ کی زندگی مشکل ہو جائے۔ تو جناب کہ فقیر پیج 118